اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں۔ جنات کا معنی یہاں باغات کیا گیا کیونکہ جنت کا لغوی معنی بھی باغ ہی ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ایسی نعمتوں میں ہوں گے، ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہاں پر جنت میں داخلے کے لیے صرف ایمان کو شرط نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرو گے تو جنت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جنت کی چابی ہمیں حاصل ہوگی، تو اب اعمال کرنے کی کیا ضرورت؟ ہمارے پاس چابی موجود ہے، لگائیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کبھی کوئی ایسی چابی دیکھی ہے جو بغیر دندانوں کے ہو، جس کے دندانے نہ ہوں؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ چابی ضرور ہے، لیکن اس چابی کے جو دندانے ہیں وہ اعمال ہے۔ اگر چابی کے دندانے پورے نہ ہوں، برابر نہ ہوں تو تالا نہیں کھلتا، تو اسی لیے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہیں۔ اب ایک شخص نے ایمان تو لے آیا، مومن تو ہو گیا، لیکن اس نے عمل کوئی نہیں کیا، تو جنت میں تو یہ جائے گا، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے، فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے یا گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی جو سزا ہوگی وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر عمل صالح ہیں تو پھر فوراً ہی جنت میں وہ چلا جائے گا۔ اگر فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب انہیں رزق دیا جائے گا جنت میں پھلوں سے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گا ان سے ملتے جلتے۔ اب جنت کے اندر اللہ رب العزت پھل دیں گے، تو جب انہیں پھلوں سے رزق دیا جائے گا تو وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دیے گئے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جب ان پھلوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پھل تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، دنیا میں بھی ہمیں یہ پھل دیے گئے تھے، لیکن فرق ہوگا دنیا کے پھل اور جنت کے پھل کے ذائقے کے اندر۔ دنیا کے پھلوں کا جو ذائقہ ہے جنت کے پھلوں کی ہوا بھی نہیں انہیں لگی، جنت کے پھلوں کا ذائقہ بہت عمدہ ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت کے جتنے بھی پھل ہوں گے، جتنی بھی نعمتیں ہوں گی، وہ دیکھنے کے اعتبار سے ایک ہی طرح کی ہوں گی۔ تو وہ یہ کہے گے کہ یا اللہ اس سے پہلے بھی جو تو نے ہمیں رزق دیا وہ بھی اسی قسم کے پھل تھے، لیکن جب وہ انہیں کھائیں گے تو ان کے اندر فرق ہوگا۔ جنت کے تمام پھل، تمام نعمتیں دیکھنے میں تو ایک طرح کی ہوں گی، لیکن ان کے ذائقے کے اندر بہت زیادہ فرق ہوگا۔ ہر بعد میں کھانے والی نعمت جو ہے اس کا ذائقہ پہلے والی نعمت سے زیادہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو یہاں پاکیزہ اخلاق کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی عیب سے وہ پاک ہوں گی، ان میں نہ تو کوئی ظاہری عیب ہوگا اور نہ ہی ان کے اندر کوئی باطنی عیب ہوگا، ہر طرح کے عیوب سے وہ پاک ہوں گی۔
وَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کہ جو شخص ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا اب اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جنت کی زندگی ایسی ہوگی جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، جس کے اختتام کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایک دفعہ جنت میں چلے گئے تو اب ہمیشہ کے لیے وہ نعمتوں اور مزے کے اندر ہی ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے یہ کہ بیان کرے مثال مچھر یا اس سے بھی اوپر کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بات کو سمجھانے کے لیے مختلف چیزوں کی مثالیں دی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر مکڑی کا ذکر کر کے سمجھایا گیا ہے، مکھی کا ذکر کر کے سمجھایا گیا ہے، مچھر کا ذکر کر کے سمجھایا گیا ہے۔ اب کفار کو جب یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس طرح کا کلام بنا کے لے آؤ، اس چیلنج کو پورا کرنے سے تو وہ عاجز آ گئے۔ جب اس کو پورا نہ کر سکے تو انہوں نے اب یہ روش اختیار کی کہ اس قرآن پاک کے اندر غلطیاں نکالنی شروع کر دیں کہ خود تو نہیں بنا سکتے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ذات کو مچھر کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور وہ جس چیز کی چاہے مثال دے سکتے ہیں، لیکن سمجھانا تمہیں مقصود ہے، انسانوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کی سوچ کے مطابق اللہ رب العزت نے مثالوں کا ذکر کیا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اور دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی اہمیت اللہ رب العزت کے ہاں ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو دنیا میں کچھ بھی نہ دیتے۔ تو اب مچھر ایک حقیر سی چیز تھی اور دنیا کی حقارت کو بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ چھوٹی، سب سے زیادہ حقیر چیز کا ذکر فرمایا، اور فرمایا فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کی چیز۔ اوپر سے مراد ہے اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کے خلاف نہیں ہے، چونکہ اصل میں بات سمجھانا انسانیت کو مقصود ہے۔